سابقہ الہامی کتابوں اور آخری الہامی کتاب قرآن مجید میں کیا فرق ہے؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید کے نام سے جو کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائی ہیں اور ان کے توسط سے پوری انسانیت کے پاس پہنچی ہیں، تو ان کتابوں کا تعارف کیا ہے؟ مختصر طور پر اس تعارف کو جاننے سے پہلے ایک بات کو جاننا ضروری ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ دین اصل میں دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک شریعت اور دوسرے حکمت۔ شریعت یعنی قانون، یعنی دین کے وہ اجزاء یا دین کا وہ حصہ جس میں قوانین کی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر انسانوں نے عبادت کیسے کرنی ہے، اسی طرح مثال کے طور پر انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ان کے آپس میں انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو اس کی کیا نوعیت ہے، ان کی سیاست کے، ان کی معاشرت کے، ان کی معیشت کے کیا معاملات ہیں۔ تو ایک پہلو قانون کا ہے اور دوسرا پہلو حکمت کا ہے۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مابعد الطبیعاتی اساسات، وہ بنیادیں جو اصل میں اخلاقی پہلو سے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے پہلو سے دین کے اندر پائی جاتی ہیں، تو اس میں ایمانیات کی نوعیت کی تمام چیزیں، مثال کے طور پر اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ایمانیات کی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں حکمت کے مضامین کے اندر، اور اسی طرح اخلاقیات کی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان کو اپنے اخلاقیات کو، اپنے اخلاقی پہلوؤں کو کن چیزوں پر استوار کرنا چاہیے۔ تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین دو اجزاء کا مجموعہ ہے، ایک قانون یا شریعت اور دوسرے حکمت۔ تمام کتابیں اصل میں جب دین کو بیان کرتی ہیں تو ان میں کسی نہ کسی پہلو سے یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اس بات کو بطور تمہید ملحوظ رکھیے گا۔ اب میں آگے کتابوں کے تعارف کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں۔ تو پہلی نمایاں کتاب تورات ہے۔ یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ یہ عبرانی زبان میں ہے اور 5 صحیفوں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 صحیفے پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور تثنیہ ہے۔ اس میں سے تثنیہ جو ہے، جس کو کتاب استثناء بھی کہتے ہیں، وہ اصل میں کہا جا سکتا ہے کہ جو پہلی 4 کتابیں ہیں ان کی ایک توقیفی ترتیب ہے، یعنی اسی طرح جیسے قرآن مجید پہلے ایک نزولی ترتیب کے اعتبار سے نازل ہوا اور اس کے بعد اس کو باقاعدہ ایک کتاب کی صورت میں مرتب کر دیا گیا، تو استثناء اصل میں باقی 4 کتابوں کا یہی ورژن ہے جو نزولی کے بجائے اپنی توقیفی یا مرتب شدہ صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو یہ تورات ہے اور اس میں زیادہ تر قانون بیان ہوا ہے، یعنی شریعت کے جو پہلو ہیں وہ اس میں زیادہ تر بیان ہوئے ہیں، اگرچہ حکمت کے بھی مباحث ہیں لیکن زیادہ تر مباحث جو ہیں وہ قانون ہی کے متعلق ہیں۔ دوسری کتاب زبور ہے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، یہ بھی بنی اسرائیل ہی کے پیغمبر ہیں۔ یہ کتاب اصل میں نغمات الہی کا مجموعہ ہے۔ اس میں اصل میں حمدیں ہیں، مناجات ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور گویا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اصل میں نظموں کا مجموعہ ہے، یا ایک اعتبار سے نثر نہیں بلکہ جو شعری تاثر ہوتا ہے، شاعری کی نوعیت کی جو چیز ہوتی ہے، یہ اس نوعیت کی چیز ہے۔ اسی لیے اس کو مزامیر داؤد یا داؤد کے گیت کہا جاتا ہے۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ زبور کو کھولیں تو اس کی ہر حمد کے اوپر جو حضرت داؤد سے منسوب ہے، اس کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوتا ہے کہ میر مغنی داؤد کا مزمور جو اس نے بربط پر گایا، یعنی میر مغنی داؤد کا گیت جو اس نے بربط پر گایا۔ یہ کتاب بھی تورات ہی کی طرح عبرانی زبان میں نازل ہوئی ہے، اور تورات میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تورات میں قانون کا غلبہ ہے، زیادہ تر اس میں قانون بیان ہوا ہے۔ زبور میں اصل میں حکمت بیان ہوئی ہے، یعنی وہ پہلو جس میں خدا کے ساتھ تعلق، اخلاقیات کے معاملات اور آخرت کے معاملات اور اس نوعیت کی جو چیزیں ہیں ان کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تیسری کتاب انجیل ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اس کے معنی، انجیل کے معنی بشارت کے ہیں، خوشخبری کے ہیں۔ بشارت اور خوشخبری کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی آخر الزمان کی پیشین گوئی کی گئی ہے، ان کے بارے میں خوشخبری یا بشارت دی گئی ہے کہ حضرت مسیح کے بعد وہ آخری پیغمبر آئے گا۔ تو یہ اس کے اندر ذکر موجود ہے انجیل کے اندر۔ اس ذکر کو اگرچہ تحریف کرنے والوں نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے لیکن مدعا بہرحال اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بشارت ہے اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اس کے اندر چونکہ یہ
ذکر آیا ہے یا یہ بشارت بیان کی گئی ہے، لہٰذا اس کا نام بھی اسی پہلو سے رکھا گیا ہے انجیل۔ اپنی نوعیت کے اعتبار سے دیکھیے تو جیسے کہ میں نے کہا کہ تورات جو ہے وہ قوانین کا ایک طرح سے مجموعہ ہے، جو زبور ہے وہ نغمات کا یا گیتوں کا مجموعہ ہے، حمدوں کا مجموعہ ہے، اور اسی طرح انجیل جو ہے وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے خطبات کا، آپ کی تقریروں کا مجموعہ ہے۔ یہ اصل میں بنیادی طور پر آرامی زبان میں، جو حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان تھی، ان کی قوم کی زبان تھی، اس زبان میں نازل ہوئی تھی، اور بعد میں اس کو یونانی زبان میں ترجمہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد مختلف زبانوں میں اس کے تراجم ہوتے رہے ہیں۔ آرامی جو نسخہ ہے وہ تو غالباً دستیاب نہیں ہے۔ انجیل کے حوالے سے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی وفات جو غالباً 70 عیسوی کے ارد گرد ہوئی ہے، اس کے بعد اس کے جو متعدد ورژن ہیں ان کے شاگردوں کے ذریعے سے، ورژن یعنی روایتیں دنیا میں موجود رہی ہیں، مگر پھر کوئی قریباً 300 سال کے بعد یعنی 382 عیسوی میں ایک واقعہ ہوا، کلیسا کی ایک مجلس منعقد ہوئی، اور انہوں نے جتنے بھی رائج ورژن تھے، جتنی بھی رائج روایتیں تھیں، یعنی جو ڈیفرنٹ صورت میں سیدنا مسیح کے ریفرنس سے کتابیں، انجیل کی 1 کتاب، 2 کتاب، 3 کتاب، متعدد ورژن جو موجود تھے، ان میں سے 4 ورژنز کا، 4 روایتوں کا یا 4 سلسلوں کا انتخاب کر لیا گیا۔ وہی اس وقت انجیل کی صورت میں تسلیم کی جاتی ہیں اور اس وقت دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ ان 4 انجیلوں کے نام آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے۔ ان میں سے ایک کا نام متی کی انجیل ہے، دوسری کا نام مرکس کی انجیل ہے، تیسری کا نام لوکا کی انجیل ہے، اور چوتھی کا نام یوحنا کی انجیل ہے۔ تو یہ 4 انجیلوں کے ورژن ہیں جو اس وقت موجود ہیں، اور انہی کو انجیل کے طور پر یا انجیل کی روایتوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا بھی بیشتر حصہ حکمت کے مباحث پر مبنی ہے، یعنی جس طرح زبور بھی حکمت ہے، یہ بھی حکمت ہے، اور تورات جو ہے وہ قانون ہے۔ اب قرآن مجید کی طرف دیکھیے تو قرآن مجید کے اندر حکمت بھی پائی جاتی ہے اور قانون بھی پایا جاتا ہے، یعنی وہ دونوں چیزوں کا ایک جامع ہے، اور پورے طریقے سے اپنے اتمام کے حوالے سے بھی اور پوری ٹریڈیشن کو لے کر اپنی تکمیل کے حوالے سے بھی وہ ایک کتاب کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس کی 114 صورتیں ہیں، اور اس وقت جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے یہ اپنی توقیفی ترتیب میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے مرتب کر کے دیا ہے۔ نزولی ترتیب پہلے سے موجود تھی، وہ اب ہمارے سامنے نہیں ہے، اس کی اصل میں یہی توقیفی ترتیب ہے، مرتب شدہ ترتیب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اصل میں ہمارے سامنے اس کو ایک کتاب کی صورت میں منضبط اور مرتب کرنے کے لیے پیش کی ہے۔